اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور کفر کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ حاشیہ نمبر 64۔ یہاں روئے تخاطب کفار کے علاوہ مدینہ کے یہودیوں اور منافقین کی جانب ہے، جو باہم مل جل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی سازشوں اور فریب کارانہ چال بازیوں میں مشغول رہتے تھے۔ یہودی کفار سے رابطے کرتے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے اکساتے رہتے تھے۔ یہاں ان کو متنبہ کیا گیا کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ وہ اللہ کو عاجز ہرگز نہ کر سکیں گے۔ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے ہے، جن کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور یعنی اے ایمان والو، تم حت المقدور اپنی یعنی فوج کی طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑوں کی صورت میں ان یعنی کافروں کے مقابلے کے لیے مستعد رہا کرو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے یعنی کھلے دشمنوں اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے دشمنوں کو ہیبت زدہ کر سکو جنہیں تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ حاشیہ نمبر 65۔ غزوہ بدر میں پسپائی کے بعد کفار بڑے جوش و خروش سے جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، چنانچہ اہل ایمان کو پرزور تاکید کی گئی کہ وہ دشمن کی طرف سے غافل ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے آپ کو حالت جنگ میں ہی خیال کریں اور مقابلے کے لیے ہمہ وقت چاق و چوبند رہیں، اور سامان جنگ، اسلحہ، سواریاں سب کو تیاری کی حالت میں رکھیں تاکہ عین وقت پر جلد بازی نہ کرنی پڑے۔ اس زمانے میں جنگ میں سواری کے لیے زیادہ تر گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ اسلحہ میں تیر و کمان، تلوار اور نیزے کا استعمال ہوتا تھا، اور بچاؤ کے لیے ڈھال یا خود اور زرہ بختر استعمال کیے جاتے تھے۔ اس طرح اسلحہ کی تیاری اور مجتمع مضبوط افرادی قوت کے مظاہرے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دشمنوں کے دلوں پر رعب و دبدبہ اور خوف بیٹھ جاتا تھا، اور کھلے چھپے دشمن ایسے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ مقابلے کے لیے نکلنے کی مشکل سے ہی جرأت کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 66۔ جنگ کی تیاری، سواری اور اسلحہ فراہم کرنے اور ہمہ وقت سامان حرب مہیا رکھنے کے لیے زر کثیر کی ضرورت تھی، لہذا ساتھ ہی انفاق کی بھی ترغیب دی گئی اور بتایا گیا کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا کہ فتح سے پہلے اور بعد میں انفاق کرنے والوں کی درجات برابر نہیں۔ جنگ کے لیے انفاق کرنے والے اور پھر جہاد میں شرکت کرنے والوں کے لیے بڑے مرتبے کا وعدہ کیا گیا ہے، بحوالہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے تیار رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 67۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ جنگ کے لیے پوری تیاری کے باوجود بھی اگر مخالفین صلح کی طرف مائل ہوں تو ہر قسم کے تحفظات اور اندیشوں سے صرف نظر کر کے صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھو، وہ تمام حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد پرامن حالات پہ دعوت دین کا راستہ کھل جاتا ہے اور دعوتی کام میں تیزی آ جاتی ہے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے بعد دعوتی کام وسیع پیمانے پر ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے تجھے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تقویت دی۔ حاشیہ نمبر 68۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کی گئی کہ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو لیکن اس کی نیت و ارادے کچھ مشکوک ہوں اور دھوکہ دہی کا بھی امکان ہو، پھر بھی صلح کے اقدام سے پیچھے نہ ہٹے بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اس کی غائبانہ مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے بلا جھجک صلح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد اور حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کی تھی اور اطاعت کرنے والے مومنوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو اور محافظ بنا دیا تھا، اور ان میں باہمی اتحاد و ہم آہنگی پیدا کر کے ان کی اجتماعیت کو مضبوط و مستحکم کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے غدار یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ برقرار رکھا، حتیٰ کہ وہ مسلسل خلاف ورزی کرتے رہے۔ بالآخر ان کو تنبیہ کرنے کے بعد ہی ان پر فوج کشی کی، اور اللہ تعالیٰ کی بھرپور غائبانہ مدد و نصرت مومنوں کے شامل حال رہی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اسی نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتا تب بھی ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا نہ کر سکتا تھا، مگر اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ یقیناً وہ ہر طرح کے غلبے والا اور بھرپور حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 69۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت و نوازش ہے کہ نعمت ایمانی کے ذریعے مومنوں کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ پہلے تو یہ مختلف قبائل میں منقسم تھے اور قبائلی عصبیت کا شکار تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو نیست و نابود کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مکے میں بنو بکر اور بنو تغلب اور مدینے میں اوس و خزرج کی جنگیں سالہ سال گزرنے پر بھی ختم ہونے پر نہ آتی تھیں، لیکن ایمان کی نعمت عظیم پا لینے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں وہ بھائی بھائی بن گئے۔ ملاحظہ ہو سورہ آل عمران اور اس کا حاشیہ 121۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا کرشمہ تھا کہ اس کی تائید و توفیق سے ان کے دلوں میں باہمی محبت و الفت کے ایسے جذبات مجزن ہو گئے جو روئے زمین کی ساری دولت صرف کر کے اور تمام اسباب و وسائل استعمال کر کے بھی پیدا نہ کیے جا سکتے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت و حکمت والا ہے، وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور ساری کائنات کے اسباب و وسائل اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی تیرے لیے اور تیری اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے کافی ہے۔ حاشیہ نمبر 70۔ درجہ بالا حقائق کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع کرنے والوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر پورا بھروسہ رکھیں، وہ ان کے لیے بالکل کافی ہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ کی نصرت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے مومنوں کی اجتماعی قوت ہی کافی ہے۔ اس سورہ کی آیت 62 سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔